الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تہلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر، بے شمار بے حد و حساب، ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا
5واں پارہ 4تھی سورت سورہ نساء کی آیت نمبر 32 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ گزشتہ جمعے سے قبل 2 جمعے آپ کے سامنے حسد کے موضوع پر کچھ گفتگو کی تھی، اور میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ یہ ایک بیماری ہے، اور یہ جسمانی بیماری نہیں ہے، یہ روحانی بیماری ہے۔ اس کو ہم دل کی بھی بیماری کہہ سکتے ہیں، لیکن دل کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ دل بھی ہمارا ایک جسم کا عضو ہے، بے شک ویزیبل نہیں ہے، انویزیبل ہے، نظر نہیں آتا، لیکن اگر میں کہوں دل کی بیماری ہے تو سمجھو میں نے یہ کہہ دیا کہ جسمانی بیماری ہے، اس لیے میں اس کو دل کی بیماری نہیں کہتا، اس لیے کہ دل بھی جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو یہ روحانی بیماری ہے، اور اس روحانی بیماری کی تباہ کاریاں اور اس کا نقصان اور اس کی ہلاکت انگیزیاں میں آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے بیان کر چکا ہوں۔ یہ آگ کس طریقے سے جلتی ہے اور جلاتی ہے، اور انسان کے صرف جسم کو ہی نہیں بلکہ اس کی روح کو بھی زخمی کر دیتی ہے، صرف اس کے جسم اور روح کو نہیں، صرف اس کی دنیا کو نہیں بلکہ اس کے دین کو بھی تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ ارشاد فرما دیا کہ لا یجتمع فی جوف العبد الایمان والحسد، کہ ایک ہی وقت میں ایک انسان کے اندر، سینے کے اندر ایمان اور حسد اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے، کہ ایمان بھی ہو حسد بھی ہو۔ اگر حسد ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا، تو حسد تو صرف ہمارے نیک عملوں کو اڑا کے نہیں رکھ دیتا، بلکہ حسد تو ہمارے ایمان تک کو اڑا کے رکھ دیتا ہے۔ کتنا تباہ کن ہے یہ حسد۔ عملوں کو اڑا کے رکھ دیتا ہے، وہ حدیث میں بیان کر چکا ہوں۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہے کیا حسد میں ایسی چیز؟ حسد ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ اور بہت ساری برائیاں جڑی ہوئی ہیں، اور بہت ساری برائیاں، مثلاً اس کے ساتھ ایک اور بیماری جڑی ہوئی ہے، وہ ہے کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، کپٹ، نفرت، کدورت۔ صرف یہی نہیں، اس کے ساتھ اور ساری جتنی بھی نیگیٹو چیزیں اللہ نے رکھی ہیں ہمارے اندر، وہ سب جڑی ہوئی ہیں۔ غیبت، جو حسد کرتا ہے وہ غیبت کرتا ہے، اپنے محسود کی غیبت کرتا ہے۔ چغلی، اور یہ غیبت کوئی معمولی عمل ہے؟ فرمایا اشد من الزنا، زنا سے بھی بدتر ہے۔ جھوٹ، اور بہت ساری برائیاں اس برائی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اس لیے کہ ایک حاسد صرف حاسد نہیں ہوتا، وہ حاسد جب اس کا حسد اپنی انتہاؤں کو چھو رہا ہوتا ہے تو پھر وہ ایک قاتل بھی بن جاتا ہے۔ قرآن شاہد ہے، قابیل نے ہابیل کو قتل کر دیا۔ قرآن شاہد ہے کہ جب یہ حسد اپنے ایک ایکسٹریم لیول تک پہنچتا ہے، اپنی انتہا کو پہنچتا ہے، تو بھائیوں کو
قتل کرنے کے منصوبے بناتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں۔ اقتلوا یوسفا، کوئی دشمن تھا یوسف؟ کوئی لڑائی جھگڑا کیا تھا یوسف نے؟ اقتلوا یوسفا۔ کتنے سنگ دل ہو جاتے ہیں بھائی جب حسد کی انتہاؤں کو پہنچ جائیں اور ان کا رویہ بالکل منفی رویہ اور منفی جذبہ جب اپنی انتہاؤں کو پہنچتا ہے تو پھر منصوبے بناتے ہیں دشمن کے خلاف نہیں، اپنے بھائی کے خلاف، کہ اقتلوا یوسف، قتل کر دو یوسف کو، او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ یا پھر اگر قتل نہیں کر رہا ہے تو اس کو کسی بیابان جنگل میں، لقدق صحرا میں، بیابانوں میں چھوڑ کے آ جاؤ، وہ درندے خود ہی نمٹ لیں گے اس سے۔ چھوٹا سا 13 سال کا بھائی، حالانکہ اس عمر کے اندر بڑے بھائی بڑے شفیق ہوتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ حسد ایک فطری عمل ہے، فطرت کے اندر داخل ہے۔ اور میں نے مثال بھی دی تھی، ہمارے بزرگ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، آج کے نوجوانوں کو تو پتہ نہیں ہے، لیکن ایک وقت تھا کہ بزرگ کہا کرتے تھے، بزرگ عورتیں کہا کرتی تھیں اپنی بہو بیٹیوں سے کہ دیکھو یہ جو ابھی نیو بورن بیبی ہے نا، اس کا ذرا خیال رکھنا، بڑے سے بچانا اس کو۔ ان کے 3 سال کا جو بڑا بچہ ہو گیا نا، اس کے بعد یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے نا، یہ نیو بورن، ذرا اس کو بچانا اس سے۔ کیوں بھائی کیا ہو گیا؟ یہ تو 3 سالہ بچہ ہے، اس کا بھائی ہے، یہ تو اس کی بہن ہے، 3 سال بڑی ہے، یہ کیا کرے گی؟ یہ دشمن کہا نہیں، پتہ نہیں ہے۔ بوڑھے ہمارے جو ہوتے تھے بزرگ بڑے سمجھدار ہوتے تھے، اور آپ ایگری کریں گے کہ پھر جب وہ 3 سالہ بچہ جس میں کچھ عقل سمجھ بوجھ آ جاتی ہے، وہ جب دیکھتا ہے کہ سارے رشتہ دار آ کر اسی کو چوم رہے ہیں، اسی کو اٹھا رہے ہیں، اسی کے لیے گفٹ لا رہے ہیں، اس کو انعامات اکرامات عزت توقیر، ننیال والے آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ ماموں پر گیا ہے، اور ددیال والے آ رہے ہیں نہیں نہیں یہ چاچا پر گیا ہے، اور بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ اب وہ 3 سالہ بچہ، اس کی عقل پختہ نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے یہ کیا مصیبت آئی، کوئی اٹھا ہی نہیں رہا، کوئی پیار ہی نہیں کر رہا، کوئی چوم ہی نہیں رہا، کوئی سینے سے چمٹا ہی نہیں رہا، یہ اچانک باپ کی باپتا کو اور ماں کی ممتا کو کیا ہوا؟ اب تک تو مجھے کلیجے سے چمٹاتے تھے، اب اس کو وہ پھر بیچارہ دور سے کہتا بھائی میں بھی پیدا ہوا تھا، میں بھی پیدا ہوا تھا۔ تو ایک جیلسی، ایک حسد اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، ایک فطری چیز ہے۔ تو ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اور میں نے بتایا تھا یہ کہہ کر کہ ہم اس بیماری کو کھلی چھوٹ نہیں دے سکتے کہ بھئی ایک فطری عمل ہے ہم کیا کریں، نہیں، غصہ بھی ایک فطری عمل ہے، ہم اس کو بیلنس کرتے ہیں، ہم اس کو مینج کرتے ہیں اپنے غصے کو۔ ہر وقت غصے کی حالت میں نہیں رہتے، اس لیے کہ ہر وقت غصے کی حالت میں رہ کر اپنا بھی نقصان، سامنے والے کا بھی نقصان، دنیا کا بھی نقصان، دین کا بھی نقصان، حسد ہو جاتا ہے، لیکن اس حسد کو فوراً ختم کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال آج کی جمعے کی اس نشست میں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا 2 ہفتے قبل کہ اس بیماری کا علاج عرض کروں گا، کہ اس بیماری کا علاج کیا ہے۔ اچھا ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ علاج دونوں کا بتاؤں گا اللہ کی توفیق سے۔ حسد کرنے والے کو حاسد کہتے ہیں، حاسد حسد کرنے سے کیسے بچ سکتا ہے وہ الگ عرض کروں گا، اور محسود جس سے حسد کیا جائے وہ حاسد کے حسد سے کیسے بچ سکتا ہے، آج کی جمعے کی اس نشست میں محسود کے بارے میں بتاؤں گا۔ اور یہ بھی بات سمجھ لیجئے، ہم یہ سب سمجھتے ہیں، خوش فہمیوں میں ہیں کہ ہم تو محسود ہیں، حاسد تو ہم ہے ہی نہیں۔ بھئی سارے ہی اگر محسود ہیں تو پھر وہ حاسد کون ہے؟ کوئی یورپ میں رہتے ہیں آپ سے حسد کرنے والے، یہیں گھروں میں، رشتہ داروں میں،
بہن بھائیوں میں، عزیز و اقربا میں، ملنے جلنے والوں میں، دوستوں اور یاروں میں، خونی رشتوں میں، باہر والے کو کیا پڑی ہے کہ آپ کی کسی نعمت اور خوبی سے وہ حسد کرے گا؟ وہ اپنے کام میں مگن ہے، اس کی اپنی دنیا ہے، ہماری الگ دنیا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں، ہماری برادری میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے قرب و جوار میں حاسد بھی ہیں، محسود بھی ہیں۔ ہم حاسد بھی اچھا ہمیں اپنی بیماری کا پتہ نہیں چلتا، اس طرح بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بیماری کا پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن جب وہ آخری سٹیج پر چلی جاتی ہے تو پھر احساس ہوتا ہے۔ اور میں نے آپ کو اللہ کی توفیق سے یہ بتا دیا تھا کہ اس بیماری کا پتہ چلانا بڑا آسان ہے کہ یہ بیماری ہے آپ کے اندر یا نہیں۔ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں کہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها، اگر سامنے والے بھائی کو کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی انعام اکرام، کوئی عزت ملتی ہے، کوئی مرتبہ ملتا ہے، کوئی مقام ملتا ہے، اس کی ترقی سے، اس کی اچیومنٹ سے، اور اس سے آپ کو جلن ہوتی ہے، آپ کو اچھا نہیں لگتا اندر اندر کہ یار یہ آپ کا دماغ نہیں مانتا، یہ تو ہمارے سامنے کا لڑکا تھا بھائی، یہ تو ابھی آیا ہے اس بزنس کے اندر، ہم تو 50 سال سے یہ بزنس کر رہے ہیں، یہ 10 سال میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا بھائی، کیوں پہنچ گیا، ہم کیوں نہیں پہنچے؟ اور میں اس کی پوری ایک تفسیر بیان کر چکا ہوں کہ اللہ نے اس کائنات کے اندر بعض کو بعض پر فضیلت اور فوقیت دی ہے، اور یہ اس کی حکمت ہے، کسی کو کچھ دیا اور کسی کو کچھ دیا۔ مثلا اگر ہم ایک دو ناموں سے بات کو سمجھنا چاہیں، زید اور عمر، زید اور عمر، اللہ نے ایک خوبی زید کو دی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ خوبی اللہ عمر کو بھی دے۔ اس خوبی کے اعتبار سے جو اللہ نے زید کو دی، زید کو برتر بنایا اس خوبی کے اعتبار سے، اور اس خوبی کے اعتبار سے عمر کو اللہ نے کمتر بنایا۔ لیکن ایک اور خوبی ہے جو اللہ نے عمر کو دی اور زید کو نہیں دی، اس خوبی کے اعتبار سے عمر برتر ہے اور زید کمتر ہے۔ کسی کو کچھ کم دیا اور کسی کو کچھ زیادہ دیا۔ اللہ نے ہر ایک کا اپنا اپنا ایک پیکج ہے جو اللہ نے دیا ہے ہر ایک کو، اور یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اور میں قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا۔ یہ درجات کا تفاوت، یہ درجات کا مراتب کا فرق ہم نے اس لیے رکھا ہے تاکہ ہر ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائے احتیاج میں، ضرورت میں۔ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ایک سائنٹسٹ جو تجربہ گاہ میں بڑے بڑے تجربے کر رہا ہے، بہت قابل لائق اور بہت زیادہ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر کے وہ اگر تجربہ گاہوں میں وہ تجربے کر رہا ہے، جس کا ایک مقام ہے علم کے اندر، جس نے سائنس کے علوم حاصل کیے ہیں، ڈگریاں حاصل کی ہیں، وہ محتاج ہے، اتنا بڑا قابل لائق باصلاحیت آدمی کس کا محتاج ہے؟ اس کا جو اس کی گٹر لائن کھولنے والا جمعدار ہے، جو اس کا محتاج ہے۔ یہ محتاج ہے اس زمین پر ہل چلانے والے کسان کا، جو زمین پر ہل چلاتا ہے، دانے ڈالتا ہے، اور پھر دانے وہ اللہ تعالیٰ جب بڑے کر دیتا ہے اور وہ کھیتی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، وہ کھیتی باڑی کرتا ہے اور ان دانوں کو الگ کرتا ہے، خوشوں سے ان کو پیستا ہے، وہ ایک نانبائی کا محتاج ہے۔ تو اللہ نے ہر ایک کی احتیاج اور ضرورت کے، اللہ نے ہر ایک کی احتیاج اور ضرورت میں ہر ایک کو دوسرے سے باندھ دیا ہے۔ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا۔ محسود جس سے حسد کیا جاتا ہے، وہ حسد کے شر سے کیسے بچے؟ اور یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ سے کوئی حسد کرے گا اور آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا،
اس کا ایک شر ہوتا ہے حاسد کا. ہاں شریعت نے رہنمائی کی ہے. 3 چیزیں آپ کو بتاؤں گا, تینوں چیزیں پلے سے باندھ لیجئے انشاءاللہ. کبھی حاسد کے حسد کا شر آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا انشاءاللہ. یہ میری بتائی ہوئی نہیں ہے, سب سے پہلی اللہ نے قرآن میں بتائی. حاسد کے حسد کے شر سے بچنے کا تجربہ اور بہترین عمل اور وظیفہ. فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا. تم نے صبر سے کام لینا ہے. اب صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو روک کر کے رکھو. یہ نہیں اس نے حسد کیا, آپ نے کہا اچھا ہمارا برا سمجھتے ہو, لو جی اب ہم تمہارا برا سوچتے ہیں. تم تو کمتر ہو اور پھر ہم برتر ہیں, ہمارے بارے میں برا سوچتے ہو. ہم تو برتر ہیں, اگر ہم نے برا سوچنا شروع کر دی نا تمہارا کیا حال ہوگا. صحیح جی. اب یہ بھی حاسد بن گیا. اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ حسد کی آگ اس لیے بڑھتی ہے کہ پھر جب محسود کو حاسد کا پتہ چلتا ہے تو محسود بھی حاسد بن جاتا ہے. تو ایک ہی وقت میں دونوں حاسد دونوں محسود, آگ برابر کی لگی ہوئی ہے. جو معاشرہ, جو گھرانہ, جو خاندان, جو کنبہ, جو قبیلہ آرام سے تباہ ہو رہا تھا وہ بڑی تیزی سے تباہ ہونے لگتا ہے. اللہ نے محسود سے کیا فرمایا؟ صبر سے کام لو, وتتقوا اور بچتے رہو. لا یضرکم کیدہم شیئا, اگر تم نے یہ ہتھیار اٹھا لیا صبر کا تو ان کا ضرر تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ اللہ کا قرآن ہے. دوسرا مقام قرآن مجید کا, دوسرا نسخہ حاسد کے حسد سے بچنے کا نسخہ. دوسرا فرمایا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا فاعفوا واصفحوا. کیا کرنا ہے تم نے؟ تمہیں پتہ چل جاتا ہے. اچھا حاسد کا پتہ چل جاتا ہے, محسود کو حاسد کا کچھ اندازہ ہو جاتا ہے نا. اس لیے کہ ہماری ایک تو ہوتی ہے یہ وربل لینگویج ہوتی ہے, زبان سے الفاظ نکلتے ہیں, اس سے تو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں. ملنے جلنے والے سے ایسی گفتگو, ایسی لچھے دار, ایسی پیاری گفتگو اس کو پتہ ہی نہیں ہونے دیتا. لیکن کبھی کبھی ہمارا جو باڈی لینگویج ہوتی ہے نا, ان وربل لینگویج, باڈی لینگویج بھی ہوتی ہے, ہمارا رویہ, اس سے اندازہ ہو جاتا ہے سامنے والے کو. دیکھیے محبت جو کرتے ہیں نا آپ سے, بڑی دل سے جو محبت کرتے ہیں, ان کے رویے میں, ان کی گرم جوشی میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ مجھے بہت چاہتا ہے. اور جو آپ کو اوپر اوپر چاہتے ہیں نا, اس کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے. کیونکہ حاسد کی آنکھ بڑی خطرناک ہوتی ہے. میں ابھی حسد کے موضوع سے نکل کر نظر بد کی طرف جاؤں گا, اس لیے کہ یہ ایک ہی فیملی کے ممبر ہیں سارے ہی, اور نظر بد کی تباہ کاریاں بھی بتاؤں گا. حاسد کی آنکھیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں. اور یاد رکھیے کہ ہم جب کسی کو گھورتے ہیں نا تو اس گھورنے کے اندر کچھ شعائیں ہیں, وہ شعائیں نکلتی ہیں اور وہ سامنے والے تک پہنچتی ہیں. آپ موٹی سی مثال ہے, آپ ذرا سا آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں. آپ اتنے سارے افراد بیٹھے ہوئے ہیں, اگر میں کسی ایک فرد کو صرف 1 منٹ کے لیے مسلسل گھورنا شروع کر دوں نا, آپ کسی کو جو سامنے بیٹھے ہوئے ذرا ٹکٹکی باندھ کے اگر دیکھنا شروع کر دیں, تھوڑی دیر میں وہ بیچارہ کبھی اپنے آپ کو دیکھے گا, کبھی ادھر دیکھے گا, پھر آپ کو دیکھے گا, وہ کنفیوز ہو جائے گا. یہ ایک ریزز ہیں جو نکلتے ہیں, یہ ریز جا کر ٹکراتے ہیں, احساس ہوتا ہے اس کو. اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. کبھی کبھی وہ بغض زبان پر ظاہر ہو جاتا ہے. وما تخفی صدورہم اکبر, اور جو سینے میں چھپائے ہوئے ہیں اکبر, وہ تو بہت بڑا ہے. اس کو ایک چھوٹا سا پارٹ باہر نکلا ہے زبان سے. تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟
محسود سے یہ دوسرا نسخہ ہے حسد سے بچنے کا. فرمایا کیا کرو تم؟ فاعفو واصفحو. فاعفو واصفحو کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا. درگزر کرو، چشم پوشی کرو. بات بات پر جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اس سے آپ کو پتہ چل گیا یہ حاسد ہے. کسی بھی طریقے سے آپ کو پتہ چل گیا کہ سامنے والا حسد کر رہا ہے. اب تم نے کیا کرنا ہے؟ تم اس کے سامنے یہ شو نہ کرو کہ میں سمجھ چکا ہوں کہ تم حسد کرتے ہو مجھ سے. سمجھ لیں اچھے طریقے سے. اس قرآن کی اس لفظ کی میں تشریح کر رہا ہوں فاعفو واصفحو، اس لیے کہ حسد کرنے والا، بھائی توجہ، اس لیے کہ حسد کرنے والا اگر اس کو پتہ چل جائے کہ محسود کو میرے حسد کا پتہ چل گیا تو پھر وہ ننگا ہو جاتا ہے. اور ایک ننگا آدمی بہت تباہ کن ہوتا ہے. ایک آدمی لڑنے کے لیے بالکل ننگا ہو جائے نا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ تو ننگے نہیں ہو سکتے اس کی طرح. آپ کو تو اپنی عزت بچانی ہے. تو اس لیے وہ اور خطرناک ہو جائے گا اگر آپ نے اس سے تعرض کیا اور جوابی کارروائی، ایکشن کا ری ایکشن دکھایا. فرمایا فاعفو واصفحو، چشم پوشی، درگزر. اللہ اکبر، نظر انداز کر دو، اگنور کر دو. یہ ہے ترجمہ فاعفو واصفحو. یہ تو میں نے قرآن سے آپ کو سمجھایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں سنا رہا ہوں. ان حدیثوں کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی نسخہ بتایا ہے حاسد کے، حسد کے شر سے بچنے کا نسخہ. بھائی کوئی ٹیبلٹ نہیں کھانی پڑے گی جس سے آپ بچیں گے، کوئی دوائی نہیں ہے اس کی. روحانی چیزوں کے لیے کوئی دوائی نہیں ہوتی ہے. اس کے لیے سب سے بڑی دوائی وہ ہے جو روح کا خالق ہے، وہ بتائے گا. جس نے آپ میں روح ڈالی ہے وہ بتائے گا کہ اس کا علاج کیا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی کی اور مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اتبعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو راکب. ایک سفر میں اور اللہ کے پیغمبر جا رہے تھے. آپ بہت دیر تک اونٹنی پر سوار تھے اور میں پیدل لے کے چل رہا تھا، اور آپ نے مجھے ایک دفعہ کہا اے عقبہ تم سوار ہو جاؤ، اب میں پیدل چلوں گا. حضرت عقبہ کہتے ہیں میں نے سنی انسنی کر دی ادب اور احترام کی وجہ سے کہ اللہ کے پیغمبر اونٹنی کی بہار پکڑیں گے اور میں اونٹنی پر بیٹھ جاؤں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر کچھ دیر گزری، اللہ کے پیغمبر نے پھر فرمایا اے عقبہ اب اونٹنی کو روکو، اب تم بیٹھ جاؤ اور میں مہار پکڑ کے چلوں گا. حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے بھی آپ کا کہنا نہیں مانا. حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ الامر فوق الادب، ایک ادب ہے اور ایک امر ہے، حکم. الامر فوق الادب، امر اور حکم جو ہے وہ ادب سے اوپر کا ہے. کہنا مان لینا چاہیے تھا لیکن ادباً احتراماً نہیں کہنا مانا. تبارہ آپ نے کہا اے عقبہ روکو، اب میں اتروں گا، میں مہار پکڑوں گا، تم سوار ہو جانا. کہنے لگے کہ اب میں ڈر گیا کہ اب حکم عدولی نہ ہو جائے. اللہ کے رسول بار بار کہہ چکے ہیں. میں نے اونٹنی کو روکا، اللہ کے پیغمبر اترے اور میں اونٹنی پر سوار ہو گیا. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں نے کن قدموں سے اور کس طرح برداشت کرتے ہوئے میں جب سوار ہو گیا تو میں نے کچھ دیر کے بعد اللہ کے پیغمبر روکی، آپ نے روکا تو میں فوراً اتر گیا اور میں نے کہا میں نے آپ کا حکم مان لیا، اب آپ سوار ہو جائیں. بس آپ نے جس طرح حکم دیا تھا اب میں نے مان لیا، اور اس سے زیادہ بے ادبی نہیں ہو سکتی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے. کہتے ہیں جب سوار ہو گئے، اب یہ محبت اللہ کے پیغمبر بھی دیکھ رہے ہیں نا. کہتے ہیں کہ اسی حالت میں نے کیا کیا، فَوَضَعْتُ يَدَيَّ عَلَى قَدَمِهِ، میں نے کچھ دیر اونٹنی کو روکا
اور اپنے ہاتھ اللہ کے پیغمبر کے پاؤں پر رکھ دیے. فقلت، میں نے کہا اے اللہ کے پیغمبر، ہم جا رہے ہیں، سفر پتہ نہیں کتنا لمبا ہے، آپ ایک کام کر دیں، اقرأنی یا رسول اللہ سورہ ہود اور سورہ یوسف. اے اللہ کے پیغمبر مجھے سورہ ہود اور سورہ یوسف سنا دیجئے، مجھے آپ پڑھ کے سنائیے، میں سنوں گا اور ہم چلتے رہیں گے. فقال، آپ نے فرمایا لن تقرأ شيئا ابلغ عند الله من قول قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. ایک روایت میں آتا آپ نے فرمایا الا اعلمك سورا ما انزلت في التوراة والانجيل والزبور ولا في القرآن مثلهن. سورہ ہود اور سورہ یوسف نہیں، میں تجھے ایسی صورتیں نہ سنا دوں جو صورتیں نہ توریت میں اتری، نہ زبور میں اتری، نہ انجیل میں اتری، ولا فی القرآن، اور قرآن کی جو صورتیں ہیں ان صورتوں میں سے یہ 2 صورتیں ایسی ہیں کہ بقیہ صورتیں مل کر ان 2 صورتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. قرآن میں آپ ماشاءاللہ سننے والے ہیں، میں نے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی فضیلت بیان کری تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں جو مقام اللہ نے سورہ فاتحہ کو دیا ہے وہ کسی کو نہیں دیا. تو ذہن میں فوراً آپ کے اعتراض آئے گا کہ اب آپ حدیث سنا رہے ہیں کہ آخری 2 صورتوں میں وہ مقام ہے جو کسی صورت میں نہیں ہے. تو اس کا جواب مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن نہیں ہے، سورہ فاتحہ قرآن نہیں ہے. قرآن کیا ہے؟ سورۃ البقرہ سے سورۃ الناس تک قرآن ہے. سورہ فاتحہ کیا ہے؟ کہا سورہ فاتحہ کو قرآن نہ کہو، یہ ام القرآن ہے. ام کہتے ہیں اصل کو، ام کہتے ہیں ماں کو، یعنی قرآن مجید کی ساری صورتیں یہ بچے ہیں کس کے؟ سورہ فاتحہ کے. ماں باپ اصل ہوتے ہیں نا. تو سورہ فاتحہ کی جو حیثیت ہے وہ ام کی ہے. ام کہتے ہیں ماں کو، ام کہتے ہیں جڑ کو، ام کہتے ہیں اصل کو، ام کہتے ہیں بنیاد کو. اب وہ تو بنیاد ہے، اس بنیاد پر جو کھڑی عمارت ہے وہ قرآن کی عمارت ہے. اس کھڑی عمارت کے اندر جو صورتیں ہیں، ان صورتوں کے اندر سب سے زیادہ فضیلت والی اگر کوئی 2 صورتیں ہیں وہ سورہ فلق اور سورہ ناس. امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یأتین علیک لیلۃ الا قرأتہن فیہا. آپ نے فرمایا کوئی بھی رات ایسی گزرنی نہ چاہیے کہ جس رات کو تو یہ صورتیں نہ پڑھے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے پھر قل هو اللہ احد کو بھی جوڑ دیا ان کے ساتھ، آخری 3 صورتیں. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اچھا جب یہ اللہ کے پیغمبر نے حدیث بیان کر دی تو پھر حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں جب میں نے کہا سنائیے تو آپ نے سورہ فلق سورہ ناس سنا دی. میں سمجھ رہا تھا کہ عظیم صورتیں سنائیں گے جو سورہ ہود سے بڑی ہوں گی، سورہ یوسف سے بڑی ہوں گی. یہ تو چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ نے سنا دیں. تو آپ سمجھ گئے کہ یہ کچھ اور سمجھ رہا تھا، اور صورتیں سنانے کے بعد اس کو یہ صورتیں بڑی ہلکی لگی ہیں. کہتے ہیں کہ فجر کا وقت آ گیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. پہلی رکعت میں سورہ فلق اور دوسری رکعت میں سورہ ناس آپ نے پڑھی. اور آپ نے پڑھنے کے بعد جب دوبارہ سواری کی طرف آئے تو عقبہ سے کہا کیف رأیت یا عقبہ بن عامر، اے عقبہ تمہیں پتہ چلا یہ کتنی عظیم صورتیں ہیں. فجر میں حکم قرات لمبی ہو، میں نے قرات لمبی نہیں کی. ان 2 صورتوں کی عظمت بتانے کے لیے پہلی رکعت میں سورہ فلق اور دوسری رکعت میں سورہ ناس پڑھی. ایک اور حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں، بخاری کی حدیث ہے. فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا آوى الى فراشہ. بھائی یہ بھی حدیث سننے والی اور عمل والی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا عمل یہ تھا کہ جب آپ بستر کے اوپر آتے رات کو، آج ہم ایسے ہی پہنچ جاتے ہیں تھکے ہارے بستر پر گئے اور سو گئے، نہیں. جب آپ بستر پر آتے تو آپ کا معمول کیا تھا اور ہمارا معمول کیا ہے؟ بستر پر آنے کے بعد سب سے پہلے لاؤ جی موبائل لیا، اب ذرا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اس پہ بھی صرف کرنا ہے. آپ جب بستر پر آتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب آپ بستر پر آتے تو آنے کے بعد جمع کفیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح جمع کرتے،
دونوں ہاتھوں کو اس طرح دعا کی طرح اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتے. یہ بخاری کی حدیث ہے. یہ دیکھیے دعا کی طرح جس طرح ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں, یہ اللہ کے پیغمبر کا عمل تھا. حسد سے بچنے کا بہترین نسخہ, اس طرح اپنے ہاتھوں کو ملا لیتے. اور پھر آپ قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ایک دفعہ پڑھتے. ثم نفث فیہما, اور پھر اپنے دونوں ہاتھوں میں تھتکارتے. آج ہمیں دم کرنا بھی نہیں آتا, ہم پھونکے مارتے ہیں. پھونکے نہیں ماریں بلکہ تھتکاریں. تھتکارنے میں تھوڑا تھوک نکلنا چاہیے. یہ طریقہ ہے تھتکارنے کا. تھتکاریں, اس طرح آپ تھتکارتے اور اس کے بعد آپ کرتے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح مسلتے. اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں ثم یمسح بہما ما استطاع من جسدہ, جتنے آپ کی استطاعت ہوتی اور جتنی طاقت ہوتی آپ ان ہاتھوں کو جسم کے ہر حصے پہ پھیرتے. سب سے پہلے چہرے پر, سر پر, جسم کے اگلے حصے پر, پیچھے جہاں جہاں ہاتھ جا رہا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. کیوں بھئی ہاتھوں کو کیا ہو رہا ہے؟ یا آپ نے پڑھ کے اللہ کا کلام پڑھ کے دم کیا ہے اپنے ہاتھوں پر, اور وہ اثرات منتقل کر رہے ہیں آپ پوری باڈی کے اندر. اپنے ہاتھوں کو پھیرتے تھے. یفعل ذلک 3 مرات, اس طرح 3 مرتبہ کرتے تھے. اب ایک آخری حدیث سن لیجئے, اور یہ بھی بہت اہم ہے میرے بھائی, اور آج ہم اس حدیث کے بالکل خلاف چل رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ معاشرے کے اندر حسد کا شکار ہو کر, محسود بن کر, حسد کے شر سے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. کیا حدیث ہے آپ کی سننے والی؟ بہت اہم حدیث. میں نے ممبر پر یہ بیان نہیں کری, یہ چونکہ میں ایک موضوع کو لے کر اس کے سیاق سباق, اس کے تعلقات, اس کے لوازمات, اس کے مناسبات کو تلاش کرتا ہوں اللہ کی مہربانی سے, تو مجھے یہ حدیث ملی ترمذی کی, جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان. ایک روایت میں آتا ہے قضاء الحوائج بالکتمان, اپنے سارے کاموں کو چھپاؤ. جو آپ کے کام ہیں ان کو چھپا کے کرو, سارے کام. آج ہمارا گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ گھر میں دیکھیں, دکان میں دیکھیں, پروگرام اور منصوبے بنا رہے ہیں, کیا کچھ نہیں, اور وہ تقریریں کرتی ہیں یہ کریں گے, وہ کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, اور پھر اس کے بعد پتہ چلا کچھ بھی نہیں کرا. وہی شیخ چلی کا کہ منصوبے ایسے بنا رہے ہیں اور سب کو سنا رہے ہیں, اگلا کہہ رہا ہے واہ بھائی واہ. گھر کے اندر کیا حالات ہیں؟ ابھی کھانا پک کے تیار نہیں ہوا, ابھی صرف پکنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں, اور اس کی تصویریں لی جا رہی ہیں اور واٹس ایپ گروپ میں بھیجی جا رہی ہیں. پزا تیار کر کے جیسی سامنے رکھا, اس کی تصویر لو, سب سے پہلے تصویر لو. کوئی کیک کھا رہے ہیں, کوئی اچھی ڈش بنا لی, سویٹ ڈش, میں پہلے اس کی تصویر لو. وہ چلا دی, سب گھروں میں گئی. ارے اللہ کے بندو, کوئی عقل والے کام کرو. ہر ایک کو نصیب ہے کیا جو تم کھا رہے ہو؟ وہ کن آنکھوں سے دیکھے گا؟ خود نظر لگوا رہے ہو. اس میں کچھ چاہنے والے بھی ہیں. میں آگے بتاؤں گا آپ کو, حسد کے بعد نظر بد کے بارے میں بتاؤں گا. نظر بد تو حسد سے بھی زیادہ خطرناک ہے, اس لیے کہ حسد تو وہ کرتا ہے جو دشمنی کر رہا ہوتا ہے. نظر بد تو اپنوں کی بھی لگ جاتی ہے. کھانے دکھا رہے ہیں, گھر سجا لیا, اب اس گھر کو بنا کر اب خاندان کے لوگوں کی دعوت ہو رہی ہے. ہو ماشاءاللہ کیا رینوویٹ کرایا آپ نے بھائی, واہ واہ, کیا کہنے. ہم سمجھ رہے ہیں بہت واہ واہ ہو رہی ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے. شو مارنے کی عادت ہے, یعنی ایک لفظ میں اگر ساری بات سن, ہمیں شو مارنے کی عادت بہت, اور یہ بیڑا غرق کر دیتی ہے. شو مارنے کو چھوڑیے. اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں استعینوا, مدد طلب کرو, اللہ کی ہیلپ لے لو, مدد طلب کرو. کس سے؟ ایک عمل سے. وہ عمل کیا ہے؟ علی انجاح الحوائج بالکتمان. کتمان, کتم کہتے ہیں چھپانا. چھپاؤ اپنی باتوں کو, چھپاؤ اپنے منصوبوں کو, چھپاؤ اپنی کارکردگیوں کو, چھپاؤ اپنے کاروبار کو. ہر ایک کے آگے گانا اور ڈھینگے مارنا اور شو مارنا یہ تمہیں تباہ کر دے گا.
کیوں؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّ لِكُلِّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ، ہر نعمت والا کسی نعمت کی وجہ سے کبھی سود بن جاتا ہے۔ محسود جس سے حسد کیا جائے، اور جب کوئی حسد کرے گا آپ کی اس نعمت کو دیکھ کر، وہ نعمت بھی تباہ ہو جائے گی، آپ بھی تباہ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ اور آپ اس کی اگر میں آپ کی توجہ ہو تو میں ایک آیت پڑھ کے بات ختم کر رہا ہوں۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دشمنی کی نا، لیکن اس دشمنی سے پہلے حضرت یوسف کو اللہ نے خواب دکھایا۔ خواب کیا دکھایا؟ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ اے ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف کے شروع میں یہ پہلا رکوع، اذ قال لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور باپ اللہ کے پیغمبر یعقوب سمجھ گئے۔ کیا کہا؟ اب اس کی تعبیر تو وہی ہے جو آپ ماشاءاللہ سن چکے ہوں گے کہ جب مصر میں اللہ نے محسود کو یعنی یوسف کو اللہ نے ایک مقام عطا کیا، ایک وزارت عطا کی، بادشاہ بنایا، ایک تخت پر بٹھایا، اور اللہ نے ان 11 بھائیوں کو ان کے آگے بلا کر منگتا بنایا، جھکایا ان کو۔ حاسد کو جھکنا ہی پڑتا ہے محسود کے آگے، اگر محسود عقل مندی سے کام لے۔ یعقوب نے کیا کہا؟ یہ ہے پوائنٹ جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب یہ خواب سنا بچے کا، کیا کہا فوراً؟ واہ بھائی واہ، بڑا اچھا خواب ہے، بتاؤ سب کو۔ کہا لا تقصص رؤیاک، اپنا خواب بیان نہ کرنا، علی اخوتک، اپنے بھائیوں پر۔ وہ یہ قرآن ہے، قرآن دیکھنا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتا دینا۔ یہ نعمت جو اللہ تمہیں عطا کرنے والا ہے، یہ شان، یہ مقام، یہ منصب جو اللہ تمہیں عطا کرنے والا ہے، کہ تمہارے آگے 11 ستارے جھک جائیں گے، یعنی تمہارے بھائی جھک جائیں گے۔ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کیوں نہیں بیان کرنا؟ فیکیدوا لک کیدا، یہ تیرے خلاف خوب قید، مکر اور چالے چلنے کے لیے اور تیز ہو جائیں گے۔ اپنا خواب بیان نہ کرنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آج کی جمعے کی اس نشست میں نے یہ بتایا ہے کہ محسود حاسد کے حسد سے کس طرح بچ سکتا ہے، اور اللہ نے توفیق دی آئندہ جو میں عرض کروں گا کہ حاسد حسد کرنے سے کیسے بچ سکتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔